نعمت انفارمیشن میں خوش آمدید کہتے ہوئے چلتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ دوستو، سخاوت کے آپ نے بے بہا واقعے سنے ہوں گے، لیکن جو ایمان کو ہلانے والا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں جس کا تعلق آل نبی اور حضرت علی کی اولاد سے ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حسنین کریمین ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ صحت یاب ہو گئے تو میں تیرے دربار کے اندر 3 روزے رکھوں گی بطور شکرانے کے۔ چنانچہ حسنین کریمین کو اللہ نے شفا عطا کی اور حضرت فاطمہ نے اور حضرت علی نے روزے رکھنے کی نیت شروع کی اور روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن گھر کے اندر نہ کچھ کھانے کو تھا نہ کچھ پینے کو تھا۔ چنانچہ صبح بغیر کھائے پیے سب گھر والوں نے روزہ رکھ دیا۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے جس کا نام شمعون تھا، اور جا کر کہا کہ ہمیں دے دیں، اس کی ہم اون کو کاٹ کر اس کے دھاگے بنا کر آپ کو دیں گے۔ تو اس نے ایک بڑا سا گٹھڑا اون کا دیا جو 3 سا جو کے بدلے میں حضرت علی لے آئے، اور اس یہودی کو کہا کہ یہ اون جو ہے نبی کی بیٹی فاطمہ اس کو بنائے گی، اس کے دھاگے وہی بنائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے 3 حصے کیے۔ پہلا حصہ 1 دن کے اندر اس کے دھاگے بنائے، اس کو کاتا اور شام کو ایک سا جو کا لے کر اس کو پیسا، اور محنت کے ساتھ پیسنے کے بعد گھر کے اندر 5 افراد رہتے تھے، 2 آپ کے بیٹے حضرت علی، حضرت فاطمہ، اور 5ویں آپ کی جو بانی تھی جس کا نام فضہ تھا۔ تو 5 نان بنائے، اور نان بنانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھی، اور واپس گھر کے اندر تشریف لائے۔ دسترخوان بچھایا گیا اور اپنی روٹی سے ٹکڑا توڑ کر کھانے والے ہی تھے کہ باہر سے آواز آئی اور آواز والے نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور میں مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا۔ تو حضرت علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اس کو دے دو، جو کچھ ہے دے دو۔ تو سب گھر والوں نے حضرت حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ان کی باندی نے جو اپنے اپنے نام تھے وہ سب کے سب اس کو اٹھا کر دے دیے، اور رات کو ایسے گزار دی۔ پھر صبح دوسرا روزہ شروع کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا دن وہی کام کیا، اور دوسرا حصہ جو اس کا اون کا تھا اس کے دھاگے بنے، اس کو کاٹ کر شام کو پھر 1 سا اجرت لے کر جو کی اس کی پھر 5 نان بنائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نماز پڑھ کر آئے اور دسترخوان پر بیٹھے تو پھر آواز والے نے آواز لگائی، اور آواز کے اندر کیا کہا کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے اس دن بھی وہ 5 کے 5 نان اس مسافر کو اور اس یتیم کو دے دیا۔ تیسرے دن کا روزہ اسی حالت کے اندر شروع کر دیا۔ تیسرے دن وہ جو بچی ہوئی تھی اس کو کاٹنے کے بعد 1 سا جو اجرت کے اندر ملی، حضرت فاطمہ الزہرا نے اس کو محنت اور مشقت سے اس کا آٹا بنا کر 5 نان بنائے۔ پھر جب شام کا وقت ہوا تو شام کے وقت حضرت علی نماز پڑھ کر آئے، دسترخوان پر بیٹھے تو جیسے پہلی طرح بندے آئے تو اس دن ایک قیدی آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ میں قیدی ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو دے دیتا ہوں، لیکن حسن، حسین، حضرت فاطمہ اور ان کی باندی نے کہا نہیں اے علی، جیسے پچھلے دن ہم نے سب کے مل کر دی، آج بھی ہم سب مل کر اس کو دیں گے۔ چنانچہ سب نے وہ تیسرے دن بھی وہ 5 کے 5 نان اللہ کے نام پر دے دیے، اور چوتھے دن روزہ تو نہیں تھا لیکن گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تینوں باپ بیٹے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بوسے کیے اور ان کو بٹھایا اور اپنے گھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی
چھوٹی بیٹی اس کی آنکھیں بھوک کی وجہ سے پیچھے کی چلی گئی تھی اور چہرے کے اوپر مرجھاہٹ تھی، تو جب یہ حالت دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کو کھانا کھلایا اور قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ یہ ہے میرے دوستو آل نبی کی اور نبی کے گھر والوں کی سخاوت کا واقعہ۔ آج کہنے اور سننے سے تو یہ بات بہت آسان لگتی ہے، لیکن کر کے دکھانے، جو آدمی کر کے دکھاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ 3 دن کا روزہ ہو، گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہو اور جو فقیر مانگنے والا ہو اس کو سب کچھ دے دیں، اس کو کہتے ہیں سخاوت اور اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اوپر صبر کرنا۔ اگر صبر سیکھنا ہے تو نبی کے خاندان سے سیکھنا پڑے گا، اگر سخاوت سیکھنی ہے تو وہ بھی نبی کے خاندان سے سیکھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔